بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعادد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے، لیکن اس سے پہلے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے ایمان کا ذکر، اور دوسرا جو ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی کہ خوف خدا رکھنا، خدا سے ڈر رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں جب اہم ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے تیسرا جو حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہ جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور ان سے تعلق رکھنے سے، ان سے محبت رکھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے شیطان اور شیطان کے دیگر حربے اور اس کے مکاریت، دھوکے، وہ تمام چیزوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر آپ کا جو ایمان ہے، وہ ایمان جیسی دولت کو لوٹنے کے لیے، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور راستے میں جا بجا لوگ کھڑے ہیں اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ ایمان جب تم لا چکے ہو، ایمان والے بن چکے ہو، پھر تقوی اختیار کرو، عمل کرو۔ پھر عمل کرنے پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آگے چل کے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب یہ ہم اس بات پہ ہم دیکھتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہنے کا جب حکم دیا گیا ہے، تو حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی فلاں سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، لیکن ان سے ملاقات نہیں کیا ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم اس 14ویں صدی میں ہیں، 1448 ہجری چل رہی ہے، لیکن ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا ہے، بن دیکھے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، بن دیکھے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو نہیں دیکھا ہے، لیکن بن دیکھے محبت کرتے ہیں۔ تابعین، طبع تابعین، محدثین، متکلمین، غوث اعظم اور تمام اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، بن دیکھے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں، اور دیکھے بغیر ہی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پوچھتے ہیں کہ بن دیکھے محبت کرتا ہے فلاں شخص، فلاں بندہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بن دیکھے فلاں شخص سے، فلاں بندے سے، فلاں محبوب بندہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین، محبت ہم غوث اعظم سے بھی کرتے ہیں، محبت ہم خواجہ اجمیری سے بھی کرتے ہیں، محبت ہم اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر ہی میں غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم ان سے محبت کریں، اور یہ اللہ سے محبت کریں تو ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ ایمان سلامت ہو، محفوظ ہو، اور تقوی اور اختیار، عمل بھی ضروری ہے، اور عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف یہ آتے ہیں کہ ایک حیدرآباد دکن کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جہاں پر بیچ میں ایک طرف کالا پتھر پڑتا ہے، اور دوسری طرف نواب شاہ کنٹا، اور اس کے بیچوں بیچ میں ایک ٹیکری بریانی شاہ کے نام سے ایک مقام ہے، اور جہاں پر حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ
یہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ حالانکہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے کے کئی حضرات، کئی بزرگ ہیں، جس میں یوسف بابا، شریف بابا بھی آتے ہیں، اور خواجہ سید حسن خواجہ برہانی شاہ صاحب اللہ علیہ الرحمہ بھی آتے ہیں، اور حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت الرضوان، آپ کا بھی نام سیر فہرست میں آتا ہے۔ تو اس زمانے میں اورنگزیب علیہ الرحمہ جنگ کے سلسلے میں جب انہوں نے دکن کی طرف رخ کیا تھا، تو جنگ لڑکے جب واپس ہو رہے تھے تو رات کا کچھ حصہ تھا، تو حسن نگر کے پاس ایک پمپ ہے جہاں جنتا کے نام سے وہ پمپ ہے، تو آج بھی اس کے پیچھے ایک دیوڑی ہے، اس دیوڑی کے پاس بھی آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بوڑی ہے جہاں پر پانی کا آج بھی کچھ آثار نشان موجود ہیں۔ تو بادشاہ سلامت اپنی فوج کے ساتھ اس زمانے میں آج سے 350 سال یا 450 سال پہلے اورنگزیب علیہ الرحمہ جب حسن نگر کی طرف سے اپنی فوج کو لے کر گزر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے رات کے حصے میں دیکھا کہ کافی دور سے، حسن نگر کی دوری سے ٹیکری کی طرف رات کے حصے میں ایک چراغ جل رہا تھا، اور اورنگزیب جو فوج کے ساتھ ہے، جب ان کو پانی کی پیاس لگی تو پانی نے کی پیاس کے لیے اپنے سپاہیوں کو انہوں نے جب دوڑایا پانی کی تلاش کے لیے تو پانی نہیں ملا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے حصے میں ایک چراغ جل رہا ہے تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیکھو کافی دور پر ایک چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہو۔ تو سپاہیاں چلتے ہوئے راستہ طے کرتے ہوئے حضرت کے پاس، ٹیکری بریانی شاہ علیہ رحمت رضوان علیہ رحمہ کے پاس جب تشریف لائے، جب حضرت سے یہ جب معروضہ پیش کیا کہ حضرت بادشاہ سلامت ہمارے تو فلاں موجود پہ فلاں دوری پر بیٹھے ہیں، تو ان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کی پیاس لگ رہی ہے، تو پانی کا کچھ انتظام فرمائیے۔ تو حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت الرضوان جو اللہ کے ولی بھی ہیں، صاحب کرامت ہے، کشف و کرامت والے بھی ہیں، آج ہم پانی کے لیے تلاش کرنے کے لیے مشنوں کے ذریعے سے 50 فٹ 200 فٹ 100 فٹ 80 فٹ تک مشنوں کے ذریعے سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نکل جاتا ہے، کبھی نہیں نکلتا ہے، لیکن آج دیکھیے آج سے 350 سال پہلے، 450 سال پہلے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر زمین کے کون سے حصے میں پانی ہے اور زمین کے کون سے حصے میں پانی نہیں ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو حضرت امیر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت الرضوان نے جس وقت آپ نے سپاہیوں سے فرمایا کہ تمہارے بادشاہ سلامت جس پتھر پر بیٹھے ہیں اور اسی پتھر کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ہے، تو اللہ اکبر، جیسا ہی سپاہیوں کو آپ نے حکم دیا تو اللہ کے ولی ہیں، صاحب کرامت ہیں، عارف باللہ ہے، زمین کے نیچے کیا ہے جانتے ہیں، اللہ نے وہ پاور دیا ہے۔ تو سپاہی جیسے ہی سننا تھا اورنگزیب علیہ رحمہ کے پاس جب پہنچے، تو جس پتھر کو پر جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پتھر کو جب ہٹایا گیا تو اس پتھر کے نیچے سے پانی کا ایک فوارہ جاری ہو گیا۔ تو ساری فوج اپنی پیاس کو بجھائی، پانی پیے، پانی پینے کے بعد جب بھوک محسوس ہونے لگی تو بھوکے پیاسے تھے، تو اورنگزیب علیہ رحمہ حسن نگر کی طرف سے ہوتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو لے کر حضرت بریانی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت الرضوان کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت سے معروضہ کیا، عرض کیا کہ حضرت ہم تو کافی دور سے آئے ہیں، جن کے سلسلے میں آئے تھے، پانی کا بھی انتظام آپ نے فرمایا ہے، پانی سے سیراب ہو چکے ہیں، ہم اپنی پیاسوں کو بجھا چکے ہیں، لیکن اگر کھانے کا اگر انتظام اگر ہو جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت الرضوان نے آپ نے چھوٹے سے برتن میں، جس کو دیگچی بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی سی دیگچی تھی، اس میں آپ نے کچھ انتظام کیا، تو ساری فوج نے کھایا، سیراب ہو گئے، ساری فوج کو آپ نے کھلایا، اور کھانے کے بعد ایک بات قابل غور یہ ہے، چھوٹے سے برتن میں ساری فوج کھائی، اللہ جانے وہ فوج کتنی تھی، اس کا اندازہ تو ہم لگا نہیں سکتے، کتابوں میں بھی ہم کو ملا نہیں، لیکن فوج نے کھایا ہے، کتنی فوج تھی، ان کی تعداد کتنی تھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ولی یہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ طاقت رکھتا ہے
کہ اللہ کا ولی ہزاروں اگر لاکھوں بھی اگر آ جائے تو وہ کھلانے پہ وہ معمور ہوتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے۔ تو حضرت بریانی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان نے جب وہ فوج کو آپ نے کھلایا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بریانی جیسی لذیذ کھانا آپ نے ان کو کھلایا جیسے وہ کھا چکے۔ تو یہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ جیسے لوگ بڑھتے ہیں تو سامان بھی بڑھتا ہے، مرچ مسالہ بھی بڑھتا ہے، چاول بھی بڑھتے ہیں، مسالے بھی بڑھتے ہیں، ہلدی مرچی نمک بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ بڑھتے ہیں تو کھانا بھی بڑھتا ہے، سامان بھی بڑھتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو بنانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے آپ نے چھوٹی سی دیگچی میں آپ نے ساری فوج کو کھلا دیا۔ ایک کرامت کے اندر کئی کرامتیں پنہاں ہیں، ایک کرامت کے اندر کئی کرامتیں پنہاں ہیں۔ اللہ اکبر! جب آپ نے کھلایا تو ساری فوج نے کھایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیے کھانے میں برکت، مسالوں میں برکت، پھر اس کے بعد لوگ کھاتے گئے۔ جب کھانے کے بعد حضرت گیلانی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کے پاس سے اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان جب رخصت ہونے لگے تو حضرت سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا مقصد پانی کی پیاس کھانا کھا چکے ہیں اور آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، میرے نام سے آپ کو جاننے سے کیا غرض ہے، میرے نام سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے جیسے ہی فرمایا تو اس وقت اورنگزیب علیہ الرحمٰن نے آپ کو یہ لقب دیا، یہ سنا جاتا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، بریانی شاہ کا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ تو تب سے لے کر اب تک آپ کو بریانی شاہ علیہ الرحمٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب کشف و کرامت ہوتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بستے ہیں، رہتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے ولی آتے ہیں اور سب کو فیضان کرنے کے لیے، سب کو عام کرنے کے، سب کو دینے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا عرس شریف ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بغداد شریف سے آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ بغداد شریف سے بہت دور سے تشریف لائے ہیں، کس لیے؟ ہمارے لیے آئے، ہم کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، فیضان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ حضرت کے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ان باتوں کو، ان کے طریقے کو، ان کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے آپ نے بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کچھ ایسے، اور ہمارے والد محترم نے بھی کچھ ایسی باتیں بھی سنایا بھی ہیں۔ اور ایک ایسی شخصیت تھی جو احمد صاحب بول کے ایک پتی والے، جن کو کہا جاتا تھا، جو پتی کا ایک بزنس تھا لیکن ان کا نام احمد تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے گھر میں مہمان آ چکے لیکن گھر میں کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک دم حیران اور پریشان ہو گئے، مہمان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پریشانی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر، بے چین بے قرار ہو کر، اب مہمان کو کیا کھلایا جائے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، راشن بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو اسی وقت وہ احمد صاحب قبلہ جو پتی والے حضرت کی بارگاہ میں، میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو سارا دن بیٹھ گئے حضرت کی بارگاہ میں۔ تو شام ہوئی تو یہاں سے نکل کر اب اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو ان کے اہل خانہ نے کہا کہ حضرت کہ کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں مہمان؟ تو حضرت بڑے ہی حیرت زدہ ہو گئے، کیا بات ہے، کیوں اس طرح سے آپ فرمانے؟ تو کہا کہ بولے کوئی ایک صاحب آئے تھے تو کھانے کا کچھ انتظام کر کے گئے ہیں، گھر تک ہم کو پہنچا کر گئے ہیں۔ تو ایک دم وہ حیران ہو گئے، آخر وہ کون صاحب ہے جو ہمارے گھر تک مہمان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے گئے ہیں؟ تو اسی وقت انہوں نے یہ سوچا کہ واقعی حضرت کی یہ کرامت ہے اور حضرت ہی نے یہ اس کا انتظام فرمایا ہے۔ تو ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ تو الحمدللہ کہ حضرت رات کے کچھ ایسے پچھلے پہر میں ہم نے کچھ بڑے لوگوں سے بھی سنا بھی ہے، رات کے کچھ پہر میں آپ کا دورہ ہوتا تھا
اور آپ اٹھ کر یہاں سے نکل کر اور اطراف و اکناف کی آپ کی سواری ہوتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیم اللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت رضوان سے بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور دونوں مل کر سفر کرتے ہوئے اطراف و اکناف میں یہ سفر کرتے ہوئے اپنے اپنے مزارات کی طرف تشریف لاتے تھے۔ تو یہ حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمت الرضوان کی چھوٹی سی مختصر سی یہ سیرت تھی کہ اللہ رب العزت ان اولیاء اللہ کے سائے میں ہمیں رکھ پروردگار